बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में इम्पोर्टेड हुकूमत के 10 हफ्तों में 10 बड़े यू टर्न्स उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान जब अपोजिशन में थे तो क्या बोलते थे और क्या क्या कहते थे, और अब जब हुकूमत में आए हैं तो किस तरीके से मुनाफकत, दोगलापन और जालमाना पॉलिसियों को ला रहे हैं और अपनी ही कही बातों को, अपने मुंह से निकाले गए अल्फाज को, अपनी कमिटमेंट्स को ख़राब कर रहे हैं और यू टर्न ले रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस, जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल को 1 रुपया या 4 रुपये या 10 रुपये इजाफा करते थे तो ये लोग कहते थे कि जी आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, आप लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं और आपकी इस पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की वजह से पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बैठ रहा है। लेकिन अब जब ये ख़ुद आए हैं तो 1 रुपया, 4 रुपये या 10 रुपये नहीं, बल्कि इन्होंने आते ही 60 रुपये का इजाफा किया है और अभी 3 दिन बाद यानी 15 जून को मज़ीद इजाफा होने लगा है और 1 जुलाई को फिर मज़ीद इजाफा होगा। ये लोग किसी जगह पर रुकने को तैयार नहीं हैं और ये जो कहते थे इमरान खान साहब को कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं, अब ये लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने कीमतें कम रख कर साजिश की थी, बारूदी सुरंगें बिछाई थी। जनाब वो जब अवाम को इमरान खान साहब रिलीफ दे रहे थे वो इनको अब बारूदी सुरंगें लगता है, और जब वो 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ाते थे तो ये कहते थे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारी मईशत के ख़िलाफ़ इमरान खान साजिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा यू टर्न है फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर ये नून लीग का और इनकी सारी हुकूमत का, इम्पोर्टेड रिजीम का ये बहुत बड़ा यू टर्न है इसके ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें महंगाई की, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई चीज़ बढ़ती थी और इनको कहा जाता था, इनको पता था, लेकिन सबको पता था कि क्या हो रहा है, इनको पता था कि आलमी कीमतें बढ़ रही हैं आलमी मार्केट में, लेकिन ये लोग यहाँ पर अपने वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों के ज़रिए, जिनको ये टुकड़े फेंकते हैं, उन सहाफ़ियों के ज़रिए, उन मीडिया मालकान के ज़रिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा मुसलसल करवाया कि इमरान खान ने मईशत ख़राब कर दिया, इमरान खान ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। लेकिन अब ये इंटरनेशनल मार्केट का हमें बताते हैं, जब भी आते हैं ये मिफ्ता इस्माइल या जो भी आके बैठता है इनका, वो ये कहते हैं जी आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो इसलिए हम भी बढ़ा रहे हैं। यानी ये पहले जब ये बाहर थे तो उस वक्त क्या कहते थे और अब किस तरीके से यू टर्न लेकर आलमी मार्केट की कीमतों को इतना मुकद्दस जानकर ये चूमते भी हैं और आंखों पे भी लगाते हैं और हमें भी बताते हैं कि जी उसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मीडिया फ्रीडम, एक जो बहुत बड़ा झूठ बोला गया, इसमें पेश थे हामिद मीर, यासमा शिराजी, गरीदा फारूकी, मंसूर अली ख़ान, बहुत बड़ी फहरिस्त है। अब सारी फहरिस्त का नाम भी नहीं लिया जा सकता, वीडियो भी ख़राब हो जाती है फिर। लेकिन ये सारे लोग क्या कहते थे, पाकिस्तान में जी सेंसरशिप है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर ज़मीन तंग की जा रही है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को बहुत ख़राब किया जा रहा है। और फिर हमने देखा कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो समी इब्राहिम, इमरान रियाज ख़ान, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इन सब लोगों के साथ क्या हुआ और इनके साथ साथ फिर बाकी सहाफ़ियों के साथ जो गुज़री है, जो हमारे साथ गुज़री है, वो हम कभी करेंगे इंशाअल्लाह डिस्कस। उसको भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त ये साबित करेगा कि क्या होता रहा है पिछले 3 महीने में पाकिस्तान में, 8 मार्च के बाद से क्या होता रहा है और किस सहाफ़ी और यूट्यूबर के साथ क्या किया जाता रहा है। इंशाअल्लाह ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जो इन 4 सहाफ़ियों के साथ इन्होंने किया है, अरशद शरीफ के साथ, समी इब्राहिम के साथ, इमरान रियाज ख़ान के साथ, साबिर शाकिर के साथ, वो आप सबके सामने है कि ये जो सेंसरशिप का कहते थे, अब इस पे इन वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों की मुनाफ़कत भी देखिए कि इनको अगर एक प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता था जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं होता था या जिसमें ये मिसलीड करना चाह रहे होते थे तो ये कहते थे कि बहुत बड़ा मसला हो गया। अब जब सहाफ़ियों के घर में घुसकर उनको ख़राब किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात बनाए जा रहे हैं, गद्दारी के मुकदमात बन रहे हैं, उस वक्त ये सारे के सारे चुप हैं। और मीडिया फ्रीडम का चूरन जो ये बेचते थे, झूठा चूरन, वो अब इन्होंने बेचना बंद कर दिया और ये बिल्कुल चुप हैं आप मीडिया के इस मामले के ऊपर। इसके अलावा जो अहम तरीन बात है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने आज़ादी दी और उनको ये जो सियासतदानों का चुंगल होता है इससे आज़ाद किया और एक ऑटोनमस उनको बॉडी बनाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपने
فیصلے انڈیپینڈنٹلی کر سکیں، ان کو آزاد کیا. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جب بھی نواز شریف کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ کال کرتا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہ چھاپ دو 100 ارب 200 ارب 500 ارب 1000 ارب چھاپ دو، اور وہ ٹکا ٹک چھاپ کے مارکیٹ میں ڈال دیتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا روپیے کی قدر دھڑام سے گرتی تھی. عمران خان صاحب کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے آئے تھے، لانگ ٹرم انداز میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے، وہ وقتی طور پر چیزیں خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے تمام اداروں کو مضبوط کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی مضبوط کیا. اس وقت یہ کیا کہتے تھے کہ جی IMF کو دے دی ہے یہ اسٹیٹ بینک. یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ سارے لوگ کہتے رہے کہ جی عمران خان نے اسٹیٹ بینک IMF کو اٹھا کے دے دیا ہے، IMF کو بیچ دی ہے. اور اب 5 جون کا وہ آپ کلپ نکالیے مفتاح اسماعیل کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہوا ہے، اس کی انڈیپینڈنس جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جو اٹانومس باڈی کا جو سٹرکچر ہے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. جو بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل میں اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس کو اسی طرح رہنے دیں گے. یعنی کتنی بڑی منافقت، جھوٹ ہے کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ افراتفری پھیلا رہے تھے، سنسنی پھیلا رہے تھے اسی معیشت کے بارے میں، اور جب آپ خود آئے ہیں تو آپ نے آتے ہی سچ بولا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جو اس کو اٹانومی دی گئی تھی، یہ آزادی دی گئی تھی، انڈیپینڈنس تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور اس کے گورنر کی، وہ بالکل ٹھیک تھی، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. تو یہ ایک اور بہت بڑا یو ٹرن ہے ان کا. اس کے علاوہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ان کا نقطہ نظر تھا، جو بیانیہ تھا نواز شریف صاحب نے جو جلسے کیے گوجرانوالا کے اندر، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. پھر مریم نواز کی موجودگی میں جو نعرے لگتے رہے کہ یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے تھی. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. اور اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے یہ اسپوکس پرسن ہیں، انہی کے منظور نظر ہیں، وہ ان کے منظور نظر ہیں، اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ خدمتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی. یہ لوگ اب پروٹیکٹ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اس کے علاوہ جو ایک اور یو ٹرن ہے وہ ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے. یہ کہتے تھے کہ جناب پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے آزادانہ طور پر ان کو نقل و حرکت کرنے دی، اور جتنے بھی لانگ مارچز آئے، یہ بلاول بھٹو لائے، نون لیگ لائے، مولانا فضل الرحمان آئے، یہاں کشمیر ہائی وے پہ وہ بیٹھے رہے. عمران خان صاحب نے CDA چیئرمین کو کہا کہ بارش ہو رہی ہے، سردی بڑھ رہی ہے، جا کے ان کو کمبل دو، ان کو کھانا دو. اور ان لوگوں نے کیا کیا عمران خان کے ساتھ؟ جب عمران خان صاحب کے پیسفل پروٹیسٹرز گھروں سے نکلے تو یہ ان کے گھروں میں گھسے، انہوں نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، لوگوں کے اوپر مقدمات کیے، لوگوں کے گھروں میں گھر توڑ کے گھسے، لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے اوپر دہشت گردوں پر ماری جانے والی شیلنگ کی، آنسو گیس پھینکی، مقدمات بنائے، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا. اور اب جو PTI کی لیڈرشپ ہے اس پر بھی یہ مقدمات بنا رہے ہیں، اور مسلسل بنا رہے ہیں، اور غداری کے مقدمات بنا رہے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں. تو یہ وہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا وہ کہاں گیا جس کے بارے میں آپ بات کرتے تھے؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ فلور کراسنگ ہے. ہمیشہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جوائنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مکا کر کے یہ کھیلتے تھے، ایک باری اس کی ایک باری اس کی. اور جب یہ دونوں کسی جگہ پر لڑتے تھے تو یہ کہتے تھے جی فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے. اور جب عمران خان صاحب نے آ کر اس کو روکنے کی کوشش کی اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے کہ اس کو فلور کراسنگ کو روکیں، ایک بندہ جو کسی ایک حکومت کے ٹکٹ، کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آتا ہے، وہ دوسری پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنی پارٹی کے جو احکام ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. لیکن پھر ان لوگوں نے فلور کراسنگ کو سپورٹ کیا. ان لوگوں نے وہی والی سیاست کی جو 1988 1990 والی سیاست تھی، 90 کی دہائی والی سیاست تھی. سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، وہاں لاہور کی ہوٹلز میں کیا ہوتا رہا، سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے فلور کراسنگ کے اوپر بھی یو ٹرن لیا اور اپنی کئی باتوں کو نظر انداز کیا. اس کے علاوہ زرداری کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ زرداری کے بارے میں یہی شہباز شریف کیا کہتے تھے کہ میں تمہارا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا جو تم نے قوم کے کھائے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھیں کہ عمران خان کو ووٹ نہ دینا ورنہ زرداری نکلے گا، بلے پہ ٹپا لگایا تو تیر نکلے گا، تیر پہ ٹپا لگایا تو بلہ نکلے گا، بیلٹ پیپر سے اور بیلٹ باکسز سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ آپس میں ملے، ایک دوسرے کے تلوے چاٹے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، ایک دوسرے کا تھوکا چاٹا، اور انہوں نے یہ حکومت بنا کر اب ایک دوسرے کے ساتھ یہ سپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کا آپ بہت زیادہ بیانیہ سنتے تھے
جائز کیسز میں 40 ارب روپے کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر، اس میں اگر ان کی کہیں پر پیشی ہو جاتی تھی تو یہ کہتے تھے یہ جی پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہیں، عورتوں کو کر رہے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائز۔ اب جب ڈاکٹر یاسمین راشد پر دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں، غداری کے مقدمات بن رہے ہیں، ان کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، وہ جو ولید اقبال صاحب ہیں ان کے گھر میں گھسا گیا، یعنی علامہ اقبال صاحب کے گھر میں گھسا گیا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، تو یہ آپ دیکھیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کو یہ کیش کرواتے تھے کہ جی ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اس کو خود کس قدر آ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری ہے وہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے، یہ جو لمبا یو ٹرن ہے تھوڑے عرصے میں لیا گیا ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کس طرح یہ کہتے تھے کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ہم اسمبلی کو عزت دیں گے، ہم مینڈیٹ کو عزت دیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ گیٹ نمبر 4 پر لیٹے ہوئے تھے، اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بوٹ کو عزت دے رہے تھے۔ اور عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں کہ دو قسم کے جو بوٹ ہوتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح چمکاتے ہیں شہباز شریف، ایک فوجی بوٹ کو اور ایک غیر ملکی بوٹ کو، تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ بوٹ کو عزت دو کا بیانیہ بن گیا۔ تو یہ ساری جو معلومات ہیں، یہ 10 یو ٹرنز ہیں، یہ آپ سمجھیے بھی صحیح اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیے بھی صحیح، اس کو شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔